بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. جو عنوان چل رہا ہے طبیعت اور شریعت کا، کیونکہ اہم مضمون ہے یہ طبیعت اور شریعت. اس میں بہت چیز اصلاح کی موجود ہے. طبیعت سے عمل کرو گے کام تو ہو جائے لیکن ثواب نہیں ملے گا. اگر وہ گناہ کی عذاب ہوگا. اور شریعت معافی کرو گے کام بھی ہو جائے ثواب ملے گا. مومن یہی شان ہے. جو دعوتی کام ہو رہے ہیں اور جو چیزیں ہو رہی کس لیے ہو رہی ہیں؟ تمہارا واسطہ جو ہو وابستہ کی شریعت سے. آج امت سے اعراض کر رہی ہے، منمانی کر رہی ہے. امام صاحب کا جب یاد آیا منمانی رہا، نبی نے ڈرا اپنے قوم وقت کا. اس کو طلبا ڈراتے ہیں لیکن قوم جو ہے اس کو سنتی نہیں. یہ کیا ملا پن ہے، یہ ملا نے لوگ ہے، یہ استضاء ہو گیا. پہلے آ چکے اسی انہیں الفاظ سزا ہو جاتا ہے. قوم پوری جو ہماری رہائی جا رہی ہے. کچھ تو رہے ہمیشہ دور میں رہے، کچھ سالے ہمیشہ رہیں گے، لیکن دور کے جو قدردانی کرو، طبیعت کو تم تابع بنو، شاید کام ہو جائے تمہارا. کتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے اللہ متناہی احسانات ہیں، لیکن ہم نے کہ حق ادا کیا. اس مالک نے وجود دیا اور پھر اس کے اسباب پیدا کیے. تمہاری کیسے پرورش ہو، تم کیسے رہو، ایسے کیسے گزارو، انہیں دی ہوئی چیز ہے. فائدہ اٹھا رہے لیکن باغی بن کر. یہ خانقاہ نظام تھا کہ باغی مت بنو، بندہ بنو. جو چیز تم نے حاصل کی ہے، علم حاصل کا صحیح مصرف ہونا چاہیے اس کو. آج ہم لوگ علم حاصل کرتے ہوئے کہ آج مرضی ہے، علم برائے سند ہو گیا، برائے عمل نہیں رہا. میں دارالفارغ ہوں، قاسمی ہوں، مظاہری ہوں، ندی ہوں. علم برائے سند، عمل نہیں. اسی لیے ہر ایک کے جو ہے قلب سکون چھن گیا. اللہ کا عذاب ہی ہے. دولت کی کمی نہیں، ہر چیز ہے لیکن سکون نہیں. سکون کیسے ملے گا؟ کتنے تنظیمیں قائم کر لو، کتنے جلسے قائم کر لو، کتنے اشتہارات بانٹ دو، سکون کبھی نہیں ملے گا. دعوت کا کام کرو، دعوت دو، اوروں کی طرف متوجہ کرو، شریعت چلنے کی دعوت دو. آج دعوت دیتے منمانی کرتے ہیں، میری بات مانو. یہ کون سی دعوت ہے؟ شریعت کے حکام کو ظاہر کر دو. شریعت مطالعہ یوں کہتی ہے، اس پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے اعراض کرو گے ناکام ہو جاؤ گے. قرآن پاک کے اندر باری طرح بہت کچھ ہوا. مومن کو کافی مشرق کو نہیں ہے، مومن کو بیدار کیا. دیکھو تم یہ جو قصہ بیان کیا قرآن پاک کے اندر، کیوں ایسی پر من رہتی ہے؟ تم ایسا مت کرنا. تم میرے دوست ہو، تم نے دوست دعویٰ کیا ہے، اب اس کو نبھاؤ. کوئی شریعت عمل کرو، جو کہ ہمارا تو شریعت عمل کرو. آج منمانی کرتے ہیں کیونکہ بچپن سے پہلے گھروں میں اس وقت چرچا ہوتا تھا، دینی تعلیم ہوتی تھی. اب اس کا تو ختم ہو گیا. جہاں بچہ کو شعور پر اچھا پہلے کارنر بھیجے میں اس کو، اور جانتا نہیں کہ پیشاب کے بعد طہارت کیسے ہے. سب ایسے بھی ناپاک رہتے ہیں. یا ناپاک رہو تو شیطان دوستی ہوگی تمہاری. کتنے لوگ ہیں جس لباس میں تکلف ہو بیٹھنے میں اس کو مسلمان نے اپنا لیا، انہیں سے پہن چاہیے. اب وہ چیزیں جو اس میں تکلف والی ہے، کہیں کسی سے خراب ہونے پائے، اس پہ شکر نہ آنے پائے. اسی لیے انہوں نے جو ٹوائلٹ بنا ہے، یورین پاٹ کھڑے پیشاب کرو، شری منع کیا ہے. وہ تو ہے کسی کوئی حرج گنہگار بھی نہیں ہو، پہلے سے معذور ہے، نہیں کر سکتا، کچھ حرج نہیں. عام حالت ہے ہمارے عرب کے اندر، میں نے خود دیکھا عرفات کے اندر بھی وہاں پہ یہ کھڑے ہوئے پیشاب کا یورین پاٹ لگے ہوئے. کموڈ لگا تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج بات نہیں. یہ کہتے ہیں کتنے کہاں پاک رہو گے تم ایسا. یہ چیزیں یہ تو مسئلہ ایجاد کی ہوئی.
کہ صاحب ان کو آرتھرائٹس سے گٹھیا ہے, ان کو کھڑے ہوئے آپ کو بیٹھنا ہے. تو ٹھیک ہے, کمر تو کوئی ہے نہیں, کمر پہ بیٹھ سکتا ہے انسان. یہ کیوں؟ یہ کہ مسئلہ پالیسی کہ ان کو شریعت سے نکال لو, ان کو ناپاک بنا دو. بس ناپاک رہو گے, ظاہر ہے کہ جتنے ناپاک ہوتے برے خیالات آئیں گے, جتنی بے حیائی اب ہو رہی ہے کہ اللہ کی ناپاکی کیوں ہو رہی ہے, پاک نہیں جانتے ان کو. پہلے اسی گھر میں سکھائی جاتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچوں ماں ان کے پہلے طہارت کراتی تھی. ابھی شیروار بچہ ہے لیکن ماں ان کے طہارت پیشاب کے صاف کرو اس کو. اب کوئی وہ نہیں ہے, اس لیے پورے قوم کا دعویٰ ہے, اللہ تعالیٰ کا قہر ہے یہ. تو جتنا گناہ سے اپناؤ گے اتنے ہی عذاب مبتلا ہو جاؤ گے. ایک وقت نکالنا چاہیے سوچنے کے لیے کہ ہم کو کس مقصد اللہ تعالیٰ بھیجا ہے, صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے. میں ڈاکٹر بن جاؤں, انجینئر بن جاؤں, پروفیسر بن جاؤں, جو کہ اس کے لیے تو مجھے دھیان بھیجا ہے. یہ ڈگری تو منفعت چیز ہے. تم نے سائنس پڑھی تو سولوشن کرا, دیکھو اس سے بڑی خوبیاں ہیں. میں نے اس پہ پی ایچ ڈی کر لی اور معرفت ملے گی اس میں. یہ سب کچھ سوچتے نہیں. ایفرٹس کہتے ہیں, میں نے بڑی محنت کی اس سبجیکٹ کی, بڑی محنت کی. لوگ کہتے ہیں بڑی محنت کی اس میں, تو محنت ہونے مادی محنت کراتی ہے, آخر کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اس محنت پہ نیت کر لیتا ہے کہ میں حاصل کروں گا, لوگ سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک چیز ہے تو جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے سب کو سواب ملے گا, تم کو سواب ملے گا, سواب ملے گا. ایجاد کی ہے چیز, ایجادات کی حیثیت یہ ہے کہ وہ منفعت کے لیے بنائی گئی ہے. سواری پہلے ظاہر ہے کہ اونٹ, گھوڑا, خط زیادہ ایسی ہوتی تھی, ریل گاڑی, پھر سائیکل آئی, پھر موٹر سائیکل, کار, جہاز, کیا کیا چیز آ گئی. منفعت ہے, حاصل کر رہے ہیں. اس میں تفصیل بھی ہے, تعدیل بھی ہے. یہ سائنس کی تو ہے دین. نماز کس طرح دیا, تم دیکھو ایسے کرو, اس سے کہتے ہیں آبزرویشن, غور کرتے رہتے ہیں. لیبورٹری جو ہوتی ہے اس میں یہ چیز بتایا جاتا ہے. لیب کا مطلب یہ ہوتا ہے فلاں چیز میں اضافہ کیا کیا نکلا اس کے اندر سے معلوم کرتے ہیں. تو پوری سائنس جو معرفت خزانہ ہے, جتنے بھی شعبے سائنس ہے سب معرفت خزانہ ہے. بدن اس کا مجموعہ ہے, چونکہ لوگ واقف نہیں ہے. جتنے مضامین دنیا میں سائنس ہے اس کا مجموعہ انسان ہے, ہر چیز کے اندر موجود ہے. اور فکر کرو, 2 دن سے میں لیٹا اور سوچ رہا تھا ان بالوں کے بارے میں, کیسے نکلتے بال. ایک قسم دکان, یہ بھی دھواں کہتے ہیں اس کو, لیکن دکان میں تو رہا ہے ہوا میں, یہ منگی میں رہتا ہے. اس کے اندر ایک بار نکلا ہو گیا, بال کیسے آئیں گے, اسے غور کرنا تھا. سائنس پڑھو گے, اللہ والے بن جاؤ گے. ہر چیز غلبہ ہوتا ہے. بال سے کب ہوتے ہیں, سفید کب ہوتے ہیں, بدن وہی ہے, غذا وہی ہے. عمر تناسب سے جیسا بڑھتے جاؤ گے بالوں کی صحیح کم ہوتی جائے گی. بلغم کا زیادہ ہوگا, وہ گروتھ اسی ہوگی, بال سفید ہوگی ان کے. ایک بال جو آپ کو جو کہ اس کے اندر مائکروب سے, اس کے اندر سوراخ بھی ہے. کتنا بال باریک ہوتا ہے, اس کے اندر سوراخ ہے. جیسا سیم ہوتی ہے بیلوں کی, وہ اور کہ اس کے اندر باقاعدہ ہول ہوتا ہے نا, ہول سوراخ ہوتا ہے, ایسے انسان بال سوراخ ہے. یہ سائنس ہے, اس کے اللہ تعالیٰ مصور ہے. فتح خالقین بھی فرمایا جاتا تھا ہم نے. ان چیزوں کے تو غذا ایک ہی ہو رہی ہے, 50 کے اوپر کے بعد سفید ہونے لگے, غذا وہی کھا رہے ہیں. پھر دھیرے دھیرے وہی غذا بچے کھاتے ہیں, لڑی نہیں آتی. ایک کو متعین کر دی, اس کو گروتھ کہتے ہیں. اس سے میں شعور پہنچے گا اس مدت تک, اور روز نکلنے پہلے, روز نکلنے کے بعد بڑے والے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد خواتین کے محفوظ کر دیا, چہرے انہیں بتاتے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ایک ہی غذا, ایک ہی بدن, سب کچھ.
مرد داغی اور داغی نہیں ہوتی، وہ عیب شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں ہارمون سے ہی ہے. یہ ہارمون جو ہے کس تغیر تبدل ہوتا ہے اس کو، اس لیے کہ امت کے اندر اس میں کوئی واسطے کی نہیں ہے. اس کو علم بڑا سمجھ ہو گیا، ڈگری چاہیے مجھے بس. ہر شعبے کے اندر یہ ایسا ہے. ہمارا میرا جو ہے مقالہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ اچھے نمبر ملے، میں کامیاب دنیا میں اس کو سبمٹ کرنا ہے، دکھانا ہے. یہ نالج کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ اگر تم مالک کو پہچان لو گے، مالک کے عمل کرو، کبھی ناکام نہیں ہوگا. آج امت ناکام ہو رہی ہے. یہ مضمون خاص ہے مفتی اصل قاسم. سائنس پڑھو گے اللہ والے بن جاؤ گے. بال کی مثال دے دی میں نے. جو چیز تغیر ہو گیا کبھی کہ ایسا کر کے دکھاتا اللہ تعالیٰ. سفیدی میں صحیح لا دیتے ہیں. ایک بزرگ تھے ہمارے یہاں، بہت بڑے اللہ والے تھے، مولانا شاہ بزی علی صاحب نور مرکز ہو، مولانا شاہ محمد صاحب کے شیخ تھے. یہ عمر پائی 16 برس. ان کے دوبارہ دانت بھی نکلے، والد صحیح ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ہے. یہ انسان کو یہاں صحیح سے ہو گئی، عقل حیران ہے. دانت جو ایک تو بچے ہوتے وہ ختم آگے تک چلتے، ان کے دوسرے جو دانت لے کے جو پھر نکل آیا. بالوں میں سیاہی تھی، کچھ سفید تھے، لیکن جس کی عمر 16 برس ہو گئی تھے سفید دان ہوں گے. اس کا منہ سفید، سفال سفید ہوتے ہیں عام طور پر، بدے ماں سفید ہو جاتے ہیں. تو یہی دو دن مضبوط ذہن میں آ رہا تھا بالوں کے بارے میں. انسان کا وجود ہے وہی غذا وہی ہے، پورے بدن بال نکلے، ابھی کالے سے سفید ہو گیا. سینے پر، کلائی پر، رامنے پہ جہاں جہاں بال ہیں سفید ہو جاتے ہیں. کیسے ہوا یہ اسی طرح ہے. وفی اللہ تو بسرون پر آ جاؤ، بس پوری سائنس آ گئی اس کے اندر. ایسا ہے کہ دونوں کے کبھی کبھی ایسا آتا ہے بات کہتے سورج مکھی ہے، بچپن پیدائشی بات سمجھ ہوتا ہے ان کے، یہ مرض کہلاتا ہے. بچپن ساری سورج مکھی ہے، پلکے میں سفید، بھویں سفید، بال سفید، تو یہ مرض کہلاتا ہے. یہ سب کے بہت خالی خالی ہوتا ہے. یہ سورج مکھی ہے، یہ آنکھیں کم کھلتی ہیں ان کی، یہ مرض ہے. لیکن زور چوک سے لے اپنے وجود غور کرو گے پھر گناہ نہیں کرو گے. آج امت کیوں گناہ کرے؟ وجود کو سوچتے نہیں ہے. اسی لیے علم میرا سند ہو گیا، میرا من نہیں رہا. ان کو بس سند چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. علم جتنا حاصل کرو گے عمل کی وجہ سے اتنی معرفت ختم کرتے چلے جائیں گے، قلب نور پیدا ہو جائے گا. جتنے اللہ والے گزرے ہیں انہیں سند بالکل نہیں دی، لیکن ایسے نکات بیان کرتے کہاں سے آتے ہیں، یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں. انہیں میں سے آپ رسم ہے، کوئی سائنس پڑھی نہیں، کوئی لٹریچر پڑھا نہیں، انہیں بزرگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا، پوری آنے والے تک سائنس کی آتے کھول دی تھی آپ کے پاس. وہ قرآن پاک سے نازل کیا، آیت موجود ہے، اس کا دلیل ہے اس کے اندر. یہ چیزیں جو آج معرفت نہیں حاصل کرتے، علم میرا سند ہو گیا. صحابہ یہی شان تھی، سب صحابہ پر یہ نہیں تھے، امی بھی تھے اس میں، لیکن وہ اللہ نے ان کو چیزیں نوازا تھا کہ بڑے بڑے لوگ سے رجوع کرتے ہیں. ابھی ان کی بات کو انگلی نہیں رکھ سکتا. جب تک اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ عزت دیں گے. انہیں میں سے بزرگ ہیں بارہ بنکی ضلع میں، شاہ عبدالرزاق باسا شریف مشہور ہے، امی بزرگ تھے. یہ کلام کرتے تھے پوروی زبان میں، الفاظ بار کرتے پوروی زبان میں، الہامی ہوتا ہے کلام ان کا. یوں فرماتے تھے میاں خبر دہیم ہے، یہ الفاظ ہو گیا. اور بہت جامع کمالات تھے وہ، تقوی برکت سے. ان سے رجوع کیا جائے
بحرالعلوم میں ان سے رج گیا بیت ہو جا کے، جو بحرالعلوم نام مشہور تھا ان کا، اللہ نظام الدین جسے پور چل رہا ہے، ان سے رجوع بیت کی ان کے ہاتھ جا کے ہر ایک چیز پہ تقویٰ تھا ممکن. آج علم سند ہو گیا. اب ایک مفتی صاحب آئے تھے اور بھی لوگ علماء تھا بھی ساتھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ علامات میں سے قیامت کیا کہ بڑوں پہ نگی کرنا سی نکالنا، فلاں چیز پر چوک ہو گئی مانا تھانوی سے مانا گنگوئی سے، آپ نے عقل سے بتاؤ ان سے چوک کہتے علامہ دہر تھے دونوں حضرات، کوئی سوال ہی پیدا تھا، چوک ہو گئی اکائی میں تھا چوک. یہ جو ہے تراویح کے بارے میں عدم کا جواز دیا بالکل درست نہیں ہے. ایک کتاب بھی لکھی وہ جانے ان پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا تقوی برکت سے. یہ چھوٹے ہوتے ہیں جنہوں نے سند حاصل کر دی وہ ایسی واقع کریں گے، جن کا تقوی ہوگا کیا مجال، حرمت ہی رہے گی. تعویل کیسے کر لی؟ یہ کہنے ان سے چوک ہو گئی نعوذ باللہ. تم کو ادباری ہیں تم کا اتنے زبردست علامہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حجت اللہ فی الارض ہیں یہ لوگ، مولانا قاسم صاحب مولانا گنگوئی مولانا تھانوی، ان کو تو کلام میں کوئی نہیں اٹھا سکتا. لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں نا اپنے بھی بھر رہا ہوتا ہے اس شیطانی اغوات. اسی لیے ابن عربی نے کیوں فرمایا ابن حجاب اکبر ہے، ابن عربی ابن حجاب اکبر ہے. کبھی کبھی آ جاتی ہے بڑی معلومات کر لی، میں تحقیق کر لی، یہ دلیل باقی تو خامی تمہارے اندر ہے. جتنا بات آدمی ہوگا اتنی توازو ہوگا، توازو ہوتی ہے. اخلاص کیسے پیدا ہو، اسی نام خانقاہی نظام. شیخ تلاش ہو جو اس حامل بھی ہو، باقاعدہ مضبوط بھی اس میں، اس کو ہلا نہیں سکتا. پھر تحمل بھی ہونا چاہیے اس کے اندر. آج ہم جوش میں آ جاتے ہیں، جوش میں آتے ہیں اسی لخرائی پیدا ابھی دلی تو خامی تمہارے اندر. جوش کیسے پیدا ہوا؟ جوش مقابلہ شیطان سے، نفسی شیطان کو. اکابر خیال میں گستاخی کراتی ہے، فین نکالتے ہیں. ایک صاحب نے بھیجا اچھے ہم تاج حیات کے مجاز ہے مسافر رحمۃ اللہ علیہ کے، اتنا بڑا پلن بھیجا. ہر اکابر شام میں یہ خرابی فراڈی ہے، ایسے جملے اس کے اندر. جی اندازہ ہو گیا کہ تم نے علم بھاس نکالی، اپنے کتاب سے دی تھی، واپس تمہیں ضائع کیا تم نے، ہمارے کو سیاح کیا تم نے. اتنی دیر میں تلاش کی ہوتی، ذکر کیا ہوتا، کیا قربت مقرب الہی ہوتا تمہارا. اسی لمت عذاب آ رہا ہے آج کل، سلاغمت مبتلا ہو گیا اس کے اندر، اپنے نفس اصلاح نہیں کراتے. اسی لیے مانا پرتا نصیحت اور نہیں، اپنی انا فنا کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے. آج جو انا ہے ہمارے اندر، انا بس انا فنا کر دو. انا فنا کیا تھا ابراہیم نورنامہ قدوم نے، بادشاہ وقت ہے اس کے بعد جو انہوں نے اللہ نے کو رخ کیا، انہوں نے خود انا فنا کر دیا. ایک شیخ استفادے کے لیے ضروری ہے حال کو دیکھو، ماضی کو نہیں. یہ دلیل موجود ہے ہمارے پاس. ابراہیم نورنامہ قدوم کے شیخ ہے تجربہ نیاز، ظاہر یہ ڈاکو سردار تھے. حال کو دیکھو، تاج لودیا ہیں وہ، ہاں فضیل پہ نیاز کیسی پکی تباہ کی انہوں نے. پھر اللہ تعالیٰ کو چمکا دیا دنیا میں. بہت بڑے محدث بھی ہیں، یہ بہت بڑے قاری بھی ہیں، کئی اصطلاحات ان کے اندر ہیں. بعد میں کہاں تھے ڈاکو سردار تھے. ایسی بڑی سی مثال دی شاہد النورنامہ قدوم نے. دودھ سے استفادہ چاہتے ہو حال کو دیکھو، ماضی جو قدر ہے. دودھ کہاں سے؟ گوبر سے. بہت پیاری مثال تھی. ارے گوبر سے کسی گھنونی چیز ہے. حال کو دیکھو اب کیا ہے اس وقت، سفیدی بھی ہے، لذت بھی ہے، نکلا کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا دے کہ ہم اس چیز میں نکالتے ہیں. تو وہ حال کو دیکھو اب کیا حال ہے. نہیں ہم سے پوچھو کل کا لوٹا فلان سے دیکھو کل ایسے تھے، ارے اب بڑے بندے ایسے بندے دلی تمہاری تم نے اس کو کیا. اسی لیے کسی تحقیق بلو حرام ہے. مرض ہو رہا علماء کے اندر بھی آ گیا.
تحقیری جملے سوال ہے. میں کل کا چھوکرا جانتے بھی نہیں, لڑوں پہنچ گیا جانتا بھی نہیں, ایسے جملے سوال کے تم نے ہمارے کو ضیاع کیا تم نے, اپنی ایمان خیر بنا لو. ایسے لوگ کامیاب بالکل نہیں ہوتے. لفاظی ہوتی نہیں, بہت زیادہ بہت بیان بازی ہو گیا, چیپ ہو گیا بیان بازی, بہت فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ والے 2 جملے ان کے 2000 جملے نہیں, وہ جو کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں, دل بات نہیں نکالتے, ان سے کہلایا جاتا ہے. مجھے خود فرمایا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے قسم لے گا میں کیا بیان کروں معلوم نہیں, میں بالکل خالی ذہن میں بیٹھتا ہوں. اللہ ایک دم جان بیان ہوتا تھا, ان کا کشش ہوتی تھی. انہوں نے تسکین نفس کیا, جتنے مشاہد انہوں نے گزرے سب نے تسکین نفس کیا. حاضری تھی میں حیدرآباد میں واقع پریاس کیا, بہت ہی جامع ہے جو محدث کبیر پر ہندوستان کو دنیا مشہور مولانا حبیب الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت ماتد برا کہتے بڑا مشہور شاہ پرتاپ سے سب ہے. حضرت فرق سنا دو, میں بھی حضرت مجلس میں تشریف لائے. ایک حدیث کا تلاوت کی تدیح نصیحہ, اس میں جو کلام کیا انہوں نے مجھ سے 15 منٹ 12 زیادہ نہیں ہوگا. ایسا لگتا تھا کہ موتی بھی رو دی ہوں, پورے دن اتر گیا بات. یہ ہے علم بعمل, وہی حدیث ہم بیان کرتے رہتے ہیں. یہ تھوڑا بیان کرتا تدیح نصیحہ پر, اس کو بیان کیا انہوں نے 10 منٹ زیادہ نہیں لگا. دریا کچھ سمیٹنا, یہ علامہ چونکہ انہوں نے تسکین نفس کیا. پہلے اس طرح بنانا تھن نور ہے, اتھانوی سال مجھے صحبت بھی ہوا, 28 دوبارہ ہو جاتے رہے وہ, اور ایسے سادہ رہتے بالکل. میں نے خود دیکھا ان کو, ایک معمولی کوتا لوں گی مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی سے, ایسا دیکھ لو کہ اتنے بڑے محدث ہوں گے, اور علم تماشا تھی سر پوری دنیا مشہور ہے. اب علم محدثین تھے اس زمانے میں, وہی تھے وہ. انہوں نے یہ چیز کی, اس کے نفس کیا انہوں نے, یہ چیزیں جنہوں نے اس پہ عمل کیا اللہ تعالیٰ نے خوب چمکا. انہیں ہمارے عالم ایسا بھی تھے, بہر علوم تھے تو عرب لوگ مانتی ان کے, لیکن اکابر خدمت جاتے تھے, اصلاح کیے جاتے تھے. مجھ سے فرمایا کہ بات پہلا کیوں جاتا ہوں, کیا ضرورت میں جانے کی, حد کر جاتا ہوں, بس مجھے نفع ہوتا ہے. یہ بتائیے ایسے بڑے بڑے لوگ آج استغفار رہے ہیں کیا, کیوں جانا پر یہ کیوں تعلق اللہ فائدہ نہیں کیا تم نے, چاشنی نہیں آئی تمہارے. اللہ تعالیٰ خود کیسے حاصل تو حریص ہوتے ہیں, اللہ والے بڑے حریص ہوتے ہیں, اپنے مٹھائے رہتے ہیں. خود دوسرے اس میں سے بہت بڑے بزرگ سے علامہ تھے, اور حج عبد الواحد شاہرانی رور رحمت ہو, امام ہے, ہر ایک فن کے امام تھے وہ. انہوں نے فرمایا کہ میں نے 400 مشاہد سے سمادہ کیا. یہ تھے امام عبد الواحد شاہرانی, 400 مشاہد سے استفادہ کیا. یہ تھوڑی کی بیت ہو گیا, جاتے تھے نصیحت سنتے تھے, نصیحت سنتے تھے, اس سے عمل کرتے تھے. استغفار نہیں تھا. آج تو میں تو خلیفہ ہوں, لکھتے بھی باقاعدہ خلیفہ خاص, خلیفہ اجل, خادم خادم, سب یہ چیز کیوں ظاہر بھی ہو گیا تم نے, کیا خلافت میں کو جنت ملے گی تمہاری, پوری بات ہو گیا تمہارا. میں نے میں آ گئی یہ شیخ بجام مبتلا ہو گیا, کیسے لکھا تم نے. عامر سے پر خلافت وہ لکھتے ہیں خلیفہ والا, ایک تاریخ اور کرا دیا انہوں نے. یہ بار دے رہی ہے کہ تذکیر نہ سنی کیا انہوں نے. شاہد النور نے زیادہ دی اطلاع کی چلی کی, جب نام شاہ حتی گھر میں والد کو اطلاع نہیں کی. جب اس اندر جو برجن کرتا تھا نام آیا تو دیوال ملادہ فرما کہہ رہے اب رابطہ تو جا دیا تعالیٰ نے, مسکرائے. یہ تھا کہ میں تو انہیں خلیفہ ہوں, پھر اطلاع نہیں کی تھی, یا پہلے تشہیر ہوتی, پھر اطلاع کرتے تھے دعا کے لیے. آپ انہوں نے مجھے ایک نعمت سے نوازا ہے, یہ نعمت بھی ہے اور بار بھی ہے, اس لیے اسے نبھانا ضروری ہے, اللہ سے لاج رکھ لیجیے. پھر یہ تھا ہوتا تھا, چھپاتے تھے اپنے لوگوں کو, اب ظاہر کرتے کیوں یہ ہو بھیجا ہے. تو جب تک تم اپنے کو شریعت تابع نہیں بناؤ ایسے معاملہ ہوگا. طبیعت اور شریعت
طبیعت کچھ کہتی ہے شاید میں ہوگی، اس سے کوئی نہیں ہو گیا، کوئی محبت نہیں ہوگی. ہم شریعت مانیں گے. کپڑے گھوٹے پینا پڑے گا، تان تک سننی پڑے گی. گھر والے خوب زیادہ آپ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے زیادہ تنگ کیا اور یہ تو تنگ نہیں کیا. اس کے بعد یہ ان کے حالی والی انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. جمے رہے آپ، بدلہ بھی نہیں دیا، کام کم لگے رہے. تو اس لیے کہ ہم نے تزکیہ نفس نہیں کیا. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تزکیہ فرض عین ہے. اپنے کو بچانا چاہتے ہو تزکیہ نفس کراؤ، اپنے معاملات درست کر لو، عالم با عمل بنو. جہاں جہاں پہ فسادات ہوتے ہیں، آپس تقابل ہوتا ہے، یہ اس کا تزکیہ نفس نہیں کیا. اور جو کرتے تھے اللہ تعالیٰ خود چمکاتے ہیں. آج تو اس قدر پمفلیٹ بازی اس ویب سائٹ دے رہے ہیں، انٹرنیٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. کون سی عقل بندی ہے یہ؟ دل کی بات نکالنا. جنہوں نے جو کہتے ہیں ان اللہ کیسے ہوں گے وہ ہو جانا. اللہ سے ڈرو. اسی لیے سالی کے بہت ضروری ہے. جو اس میں قدم رکھنا چاہتا ہے پہلے اصلاح نفس کرائے، قول و فعل میں تضاد نہ ہو، شریعت موافق ہو، تحریر میں تحقیر نہ ہو. تحریر ہو ماتھا میں فرماتے ہیں کہ جب چاول خراب ہو تو خشکا تو کام آ جائے گا، اس کو سکھا لو، آٹا بنا لو، کام ہے. لیکن بریانی خراب کوئی کر نہیں سکتا. اس کو دفن کرنا پڑا. متھانی مثال دی اس کی. ایسی آدمی اگر ہو گیا کوئی اصلاح نہیں کرتا اس کے. فیض مثال دی. بریانی کوئی بھی دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں. سونا پیدا ہو جائے گی، دفن کرو اس کو. کیا کتنا بوائی اس کے اندر دفن کر دو. حضرت کے بہت خاص خادم تھے، لیکن جب بگڑتا ہے ایسے ہو جاتا ہے. پھر حضرت کو معلوم ہے لوگوں کا بھائی تو آپ کہتے مخالفت کرتے ہیں نہیں بھائی تو بڑے خاص آدمی نہیں. جب تحقیق ہو گئی تو بھائی آپ ایسے بیٹھے ہوئے پھر بھی آپ گئے بات. اب ان کے خلاف شروع ہو گئے بات. خط لکھتے وہاں تھانے کو مسٹر اشرف علی، یہ وہ تھے مسٹر عالم تھے، یہ مسٹر اشرف علی خطاب کرتے ہیں. نام رکھا بھی موضوع مشہور ہے، موزی مرید. ماتھان نام نہیں کر دیا ہوا ہے، پورے کتاب ان کے حوالے سے لے. موزی مرید کتنی پہنچائی گیا، کیوں تذکیہ نفس نہیں کیا. رہے تھے وہیں پر مسلسل. کافی بہت سا اطمینان تھا. ذہین باتیں تھے بس یہ دونوں ایسے بات ہے. اس علاقے سنبھل کے علاقے کے. لیکن پھر اللہ نے انہوں سب کو جاتا ہے. اللہ نے بہت سانو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لقب مل گیا موزی مرید کا. اس لیے تزکیہ نفس نہیں کرتے. پہلے لوگ حریص ہوتے تھے، اپنی اصلاح فکر کرتے تھے کہ میری اصلاح ہوتی ہے. حضرات جاتے ہردوئی، ابھی تو صرف تعلیم تھے ہردوئی میں. ہر پنچم میں جانا، جمعہ قیام، اصلاح کے واپس چلے آتے تھے. پڑھنے نمبر 1 فرسٹ ڈویژن 100 میں 100 لانے والے پوری تاریخ ان کے اندر. اور استاد ان کا ادب کرتے تھے تقریر بنا پر. وقت بڑے پابند، محتاط، بہت کچھ بہت چھوٹ. اور شیخ محمد کے بارے میں یہ پیدائشی مادازات ولی ہے. یہ مانا سب کچھ چیتے چھا گئے تھے. پوری تقریر لکھی انہوں نے شیخ کی. اس کو کہتے کمال درے سلطان کو آخر میں یہ رائے کہ یہ شاہردوئی ہے. پوری تقریر سے لیا اس اور آخر سے یہ رائے. یہ کون دے گا؟ علم بھی اللہ خوف تقویٰ زبردست تھا. آج نام سے وابستہ ہے، مجھ سے تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن کیا تم سیکھا کیسے؟ میرے شیخ مجھ کو یہ نصیحت کی تھی، کہیں جاؤ خالی ہو جاؤ بھری ہو گیا. آج تنقید کر لے آتے ہیں، کیا فائدہ بھی تم کو؟ کہیں جاؤ خالی ہو کے جاؤ بھرے ہوئے ہو گیا. جو گئے ان کی خدمت میں دعا لینے کے لیے. کبھی بھی تقابل کی یہی نہیں. ہر الگ الگ ہوتا ہے، مختلف جگہ ہوتی ہے. ہم کبھی تقابل نہیں کیا. ہم تو ان کی دعائیں مرحوم سننے گیا ہوں، دعا لینے گیا ہوں. اس سے ضرور ناکام ہوتے ہیں. جو تنقید مزاج ان کا ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. وہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ان کو اسی وجہ سے جاتی ہے.
ارے تمہاری نظر ان پہ ہونا چاہیے، کس پاس ہے کس کے پاس؟ کوئی جس کا کہنے کیا بحث؟ ڈاکٹر پہ کوئی تنقید نہیں کرے گا، کچھ بھی ہوتا ہے صاحب ٹھنڈ کا زمانہ برف پانی پی رہے کوئی نہیں کہے گا، ہم تیرے دنوں بعد منتر موجود ہے اس کا، ہمارے لیے منع کرتے ہیں، خود تو کہہ رہے کیوں منع کرتے ہو؟ تو وہ منع ہی کریں گے، تم جانتے نہیں اس کے بارے میں۔ تو چیز کو استعمال کرو بندہ بن کر۔ آج امت جو ہے چیز کو باقی بند استعمال کر رہی ہے، علم میں بغاوت شروع ہو گئی، آپس تفرقے بازی ہو گئی، پارٹی بندی ہو گئی، یہ میری مسجد، یہ میری خانقاہ، یہ میری جماعت، میرا مدرسہ، یہ کیسے ہے؟ دین کا اشاعت کو، اشاعت دین مقصد ہے، پہلے دین حاصل کرو پھر اس پہ عمل بھی کرو، آگے بڑھا دو۔ تبلیغ ہو گئی، تعلیم ہو گیا، تصفیہ بھی ہو گیا۔ تو جتنے صبح شام سے حالات غور کرو، اپنا خود محاسبہ کرتے رہو کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، معلوم ہو جائے گا۔ اس پہ بھی اپنا تعلق پہ کام کسی علامہ اس سے مناظرت ہو، گھیرا گھاری بالکل نہیں۔ اکثر لوگ ابھی چلو بیت ہو جاؤ اس سے، کیوں یہ تو گھیرا گھاری ہو جاتا ہوگی، وہ تو خود دل کا وہی دے گا۔ مولانا گنگوتی شیخ تھانے وان مناظر لے گئے تھے، اس سے بہت پرانا کہتے بہت پرانے محدث سے شیخ تھانی نور اللہ برکت ہو، بہت بڑے محدث، بہت اللہ جوانی تھی ان کی، یہ آئے تھے مناظر کے لیے، کوئی جوان خون تھا۔ حاجی صاحب پورے سازا کیسے آنا ہوا کہ میں مناظر کے لایا ہوں، مناظر ایک جملہ استعمال کرنے کے دل سے کہا تھا، ابھی تاثر ہو گیا، میاں بڑوں سے رشتے نہیں ہیں، یہ جملہ تھا، ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، کہا تھا کہ آگ ہو رہے ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، یہ جملہ تھا، میاں بڑوں رشتے نہیں۔ اس کے ہاتھ پھر ایک ہفتہ ہوئے، پھر درخواست کی مجھے بیعت کر لو، یہ تھے آنا تھی پہلے، وہ تو بہت بادشاہ تھے وہاں گنگوئی، دیکھے سو انہوں نے ایک جملہ ٹھنڈا کر دیا ان کا، بڑے بڑے رشتے نہیں تھے، جیسے کہ آئے تھے تمہارے گئے، وہ تو چوک ہو گئی، یہ اس کا شاد میں گستاخی ہے، چوک ہو گئی، نہیں کہنا چاہیے، اس کا پورے نظر ہر چیز پہ بات گنگو فرماتے کہ میں نے بال استحاب 3 بار دیکھے، شامی کو بال استحاب 3 بار دیکھا، ہر فن حمل کرتے ہیں 3 بار، بڑی بات ہے۔ تب پھر مجھے ساتھ کا دل بہت عمدہ کتاب ہے، اور خود ماشاء اللہ خود ہی بات فقیر تو زبردست ہے، محدث دیتے، ہر ایک چیز کمال شخصیت تھی اس کے اندر، یہ انہوں نے تصویر نش کیا تھی، اور پھر جو بھی ہے ایک اور چیز میں نے آج کل اللہ قابل اصلاح بات ہو گئی، حاجی صاحب بارے میں کہتے ہیں عالم تھوڑی تھے، آج کل عالم اس میں ضابطہ ہو، یہ علامہ تھے اور دہلی موجود میرے پاس، یہ مکتوبات ان کے ہیں جہاں میں کمانڈات کرتے ہیں، کہاں سے لکھا تھا، فارسی میں ہے، سب زید عالم تھے وہ، لیکن سندی عالم نہیں تھے، اس لیے مشہور ہو گیا تھا، کوئی عالم تھوڑی تھے، یہ تحقیق کی شان میں، اسے ابھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ آج کے لیے اس سے اصلاح کرنا چاہیے، جو فارغ ہو وہی عالم کرے گا، سندی عالم تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے وہ چیز آتے ہیں ان کے خط دلیل ہے، دیتے خود ہوتے ہیں، اتنے زبردست ادب کے بادشاہ تھے، اس کا ادیب زبردست تھے، وہ فارسی میں بہت غور تھا، جو خطوط دیکھو ان کے، مولانا گنگوئی کے نام، مولانا اخر صاحب کے نام، فقیر احمد عبداللہ لکھ کے بہت عمدے ختم ہوئے، نشاندہی کرتے زید عالم تھے، یہ سند عالم نہیں تھے، انہیں میں سے مولانا شاہ محمد صاحب پتاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ داخلہ نہیں لیا تھا انہوں نے، اپنے شہر سے پاتا انہوں نے، لیکن بڑے علماء سے آتے ہوتے تھے، سند میں یہ سند تو بڑا بس وہی تشریح ہو گئی، علم بڑا سند ہو گیا، ان کا نعمت عمل کرنا ہے، انہیں میں سے حکیم اختر صاحب نے بڑا مقدم تھے، کسی مدد سے انہوں نے کیا، لیکن علامہ تھے، وہ صاحب بیان تھے، بڑی دلائل سے انہوں نے بہت اخلاص کی برکت سے انہوں نے اخلاص اختیار کیا، علم برائے عمل پڑھا، برائے سند نہیں پڑھا، آج امت عام ہی ہے، جہاں قاصی ہوئے بس اسی تشریح شروع کر دی، میری بات مانو، میں عالم ہوں،
اس لیے جو تذکیہ نفس نہیں کہ وہی ذکر ہے. وہ آتے ہیں مفتی صدر الرحمٰن سے ماشاء اللہ نے بہت نوازا ان کو. عالم بام اس کو کہتے ہیں. وہ بالکل جھکے نہیں, کہتے ہیں قاسمی بمبئی کے اندر سب مخالف کہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ دور چل رہا ہے تھانوی کا, یہ تو قیامت تک رہے دور. یہ چھوٹ بھائی لوگ ہیں. اور تاریخ گواہ ہے مفتی قاسم کی جنہوں نے دین خدمت کی, آسودہ خاندان کے تھے, نبی سے لے کے ولی تک, اور سب نے پریشانی اٹھائی, فاتح کیے, مزید اٹھائی, لیکن جھکے کبھی نہیں. آسودہ خاندان جنہوں نے دولت نہیں دیکھی جھک گئے, انہوں نے دولت دیکھی عزت دیکھی, جھکے کبھی نہیں. چھوٹے مضبوطی ہمارے جبر استقامت ہے ان کے اندر, اسی لیے ان کو کوئی فی نہیں جا سکتا. انہیں ہمارا رحمۃ اللہ دیتے شہزادے تھی ہے, لیکن جب اصلاح کی فکر ہوئی شمس سویرے خدمت میں گئے. وہ تو آنا تھی فنا کر دیا, پوری دنیا مشہور ہے. یہ چیز ہے, اسی کے نام اصلاح نفس کہتے ہیں. نفس کی اصلاح بڑی دیر ہوتی ہے, یاد رکھو. اور سب سے بہت جتنے بھی ہیں بڑی نبی ڈرے اپنے نفس سے, تو بڑی کیوں نہیں ڈرے؟ حالت تو پاک صاحب ہوتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ پر ہوتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. ڈرنا چاہیے. جس میں ڈر پیدا ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ ڈر پیدا کرنے نظام خانقاہ نظام تھا. لوگ جاتے ہیں خانقاہ کے اندر, ہماری اصلاح ہو جائے. بس ہم بیمار ہیں, یا تو دنیا میں اچھے جتنے بھی شفا خانے ہیں 3 یونٹ قائم کیے گئے. ایک آئی سی یو, سی سی یو, ایک جنرل وارڈ. ایمرجنسی میں آئی سی یو بہت سخت ٹھنڈی حالت اس کی, کچھ بہتری ہو سی سی یو چلے جاؤ, اب جنرل وارڈ چلے جاؤ. ایسی پہلے خانقاہ میں ہوتا تھا. یہ مہونے کا رحمۃ اللہ ہے, سو یہاں لے آؤ. شیخ توجہ دیتا تھا, اللہ سے اثر ڈالتے تھے, اس پر سلسلہ ہو جاتی تھی. آج ہم بس چھپاتے ہیں. میں کبھی نہیں بیان کر, مناقب بیان کر, میں نے یہ خواب دیکھا, یہ کیفیات ہو, یہ کیفیات ہے, مناقب بیان کرتے. اس طرح نہیں ہوتی ایسی. اپنے مائب دیکھو پہلے. اچھا, ہر دور میں سے لوگ, ایک بہت بڑے خطیب ہیں اللہ بھائی, بہت جید عالم, قاری, حافظ, خطیب, جب بیان کرتے ہیں صحیح تعلق اپنے میں بیان پہ, آج مجھ سے یہ خطا ہو گئی, مجھ سے یہ چوک ہو گئی, مجھ سے یہ چوک ہو گئی, اس پہ وہ بیان کرتے. کبھی ان کا مناقب نہیں بیان کیا. آج ہم مناقب بیان کرتے ہیں, وہ بات بیان کرتے ہیں اس کا کیسے ہوگی. بہت بڑے محدث سے شیخ کے استاد استاد تھے مولانا عبدالرحمان کا ملفی رحمۃ اللہ علیہ, 21 خطبہ تھا لکھے انہوں نے, سب میں میب لکھے. میرے اندر یہ کمی ہے, انڈیا کی اصلاح نہیں کرائی. 21 خط کے اندر میں بیان کیے. اتنے بڑے محدث استاد کل, ان کو فکر آخر تھی. آج فکر آخر حافظ ہم لوگ ہیں. بیعت عام ہو رہی ہے, بیعت کرتے ہیں فائدہ کیا بیعت کا؟ فکر آخر پیدا کرو, تعلق اللہ بڑھاؤ, یہ ایک عام چیز, بیعت کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے حاصل ہو. 3 جملے ہیں, کثرت ذکر, اجتناب معصیت, فکر آخرت. اللہ تعالیٰ کا نام لو, ہر چیز فرائض سب کرے گا. اس کے بعد فکر آخرت جو ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے. پہلے دوسرے نمبر کا ہے اجتناب معصیت, گناہ سے بچو. جب گناہ سے بچو گے تو فکر پیدا ہو جائے گی. میں جانا دنیا سے وہاں کیا جواب دوں گا, اس کی فکر کر لو. یہ خانقاہ نظام کہتے ہیں اس کو. کثرت ذکر, اجتناب معصیت, فکر آخرت. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. سبحان اللہ, استغفر اللہ, اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ تعالی. دونوں محدث دنیا سے گئے, کام کرتے ہوئے گئے. مولانا عبد صاحب نوراللہ خدو آخر وقت کام کرے, دنیا تشریف لے گئے. مولانا یونس صاحب کرتی ہے 2 دن پہلے ہلکی بتایا اطلاع کی, یہ اردو بس کر رہے تھے, کچھ نہیں داخل اللہ پیدا ہو گئے, کام کرتے ہوئے دنیا سے.
اور مشائخ میں دونوں جو اور بھی بزرگ تھے دنیا کے کام کے مولانا علی صاحب مولانا شاہ ہردوئی آخر وقت تک کام کیا انہوں نے. اس وقت امید نہیں تھی ان کام کرنے کے. اور دونوں دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. سنو جو تقویٰ اختیار کرے گا آخر وقت تک اس کو معذور نہیں کرتے. یہ وہ ٹھیک ہے تم میرے دوست ہو تو میری ذمہ داری ہے. غیبی قوت عطا فرماتے اس کو. یعنی فالج پوری دنیا فیل پوری سائنس فیل ہماری ہے. کیسے 10% ہے 125 ماشاء ہر دو نے یہ انتقال ہوا ان کا لیتے تھے. پوری دنیا فیل اس میں حیرت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرامات والی حق نے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. چلتے پھرتے دنیا سے گئے اور علی میں سے چلتے پھرتے دنیا گئے. سارے موجود تھے لیکن وہ جو ہے وقت میں ادا گیا تھا ان کو. سنیا سے دونوں چلے گا.